آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارے رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کون جواب دے گا اس بات کا؟ کون جواب دینا چاہے گا؟ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کیوں روزہ رکھواتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں مت کھاؤ مت پیو؟ ایک ریسٹرکٹڈ ٹائمنگ کو ہم فالو کرتے ہیں جس میں ہم بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن روزے کے دوران رک جاتے ہیں. کیا سوچ کے یہ سب آپ لوگ کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ویری گڈ آنسر. ویری گڈ آنسر. بارک اللہ فی خدیجہ. سیلف ڈسپلن. اچھا، اگر آپ کو رمضان کے مہینے سے ہٹ کر آپ کی پرسنل لائف میں کسی بھی مہینے میں کوئی گول دیا جائے، جیسے ابھی ہم اکثر لیڈیز کا گول ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں اتنے kg ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایفرٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ چلیں یہاں سے اب آپ کو میں پریزنٹیشن شیئر کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جی، چیٹ پر آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں گے. نظر آ رہی ہے سب کو پریزنٹیشن؟ سب دیکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری ورکشاپ یا ایک منی چھوٹا سا کورس آپ اسے کہہ دیں. آج ہم اسے سٹارٹ کر رہے ہیں. ایوری منڈے ہوا کرے گا اسی ٹائم پہ، اور ہم سیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا. جو اللہ ہم سب سے چاہتا ہے وہی تو اپنے نبی سے بھی چاہتا تھا، تو نبی نے اسے کیسے پورا کیا. یہ جو ابھی بات ہوئی کہ ہمیں تقویٰ ہو، سیلف کانشیسنس ہو اور سیلف ڈسپلن ہو، کیسے سیلف ڈسپلن یا اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم نے اس سانچے میں ڈھالا جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہی کام ہم عام دنوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی دنیا کے گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دو کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جو سیلف کنٹرول میں ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. نمبر 1 لیونگ واٹ یو لو، اینڈ نمبر 2 اوور کمنگ انہیلدی ڈیزائر. دونوں چیزوں کا تعلق فاسٹنگ سے ہے. دنیا کی مثال سے بات شروع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لیڈی تھی جس کی ہیبٹ تھی بک ریڈنگ، بہت زیادہ بک ریڈنگ، بہت زیادہ. تو وہ اپنا زیادہ تر وقت جو تھا وہ کبھی مطلب لائبریریز میں گزارتی تھی، گھر پہ بھی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، ریسرچ ورک میں انوالوڈ ہے، بہت سے ایسے پروجیکٹس میں کہ جس میں بک ریڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، امتحان ہوتے ہیں کہ اس کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوئی. ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آئی سائٹ میں کچھ سیویئر کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ اسکرین ٹائم اور بک ریڈنگ اور ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا. پہلے اس نے کم کیا لیکن بات نہیں بنی. بہت اپسیٹ تھی کیونکہ یہ اس کی ہابی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو کمپلیٹلی چھوڑنا پڑا. لیونگ واٹ یو لو. اور اس نے چھوڑا، اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اپنی اس ہابی کو جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا اپنی آنکھوں کی خاطر. پھر اسی طرح اگر ہم اوور کمنگ انہیلدی ڈیزائر کی بات کریں تو ایک آدمی جس کو کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا، ہر طرح کے کھانے پسند تھے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھانے کی شوقین ہوتے ہیں، لیکن ایک بار جب اس کو اینجیوگرافی کی گئی اور پھر اس کی اینجیو پلاسٹی ہوئی تو ڈاکٹرز نے اس کو بہت زیادہ پرہیز والی ڈائٹ بتائی کہ بس اب تم یہ کھا سکتے ہو. اس کے لیے کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کیا. ہی اوور کیم دا ڈیزائر. دونوں کیسز میں آپ دیکھیں کہ ایک
شخص اپنی آنکھوں سے کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے اور دوسری محبت چھوڑ رہا ہے. دوسرے کیس میں ایک شخص کھانے کی محبت چھوڑ رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے جسم کی محبت میں. تو دنیاوی لحاظ سے جب ہم سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے آلٹرنیٹیوز دے دیتا ہے کہ پھر مشکل ہی نہیں لگتی. تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ ہمارا سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے جس میں ہم نے سیکھنا ہے سیلف کنٹرول. رمضان از اے مینس آف ڈسپلننگ دا سول. ہم جیسے بچوں کو ڈسپلن کرتے ہیں نا، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری روح کو ڈسپلن کرتے ہیں. A discipline is a consistent act of willpower. لیکن یاد رہے کہ یہ کوشش کو یہ نہیں سمجھے کہ آسمان سے ٹپکتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے اور رمضان میں ہم سیلف ڈسپلن ہو جاتے ہیں. نہیں، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ول پاور چاہیے. آپ کی ایفرٹ، آپ کی نیت، آپ کا ایکشن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے ہماری روح ڈسپلن ہوتی چلی جاتی ہے. اور ایکٹ آف ول پاور سے کیا کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائرز، ارجز، کریونگز، سب کچھ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. دس از سیلف کنٹرول. تو اب رمضان جو کہ شروع ہونے والا ہے، ہم اس سیلف کنٹرول کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہماری جو سولز ہیں وہ ڈسپلن ہو جائیں گی. پہلے تو رمضان پہ بات کر لیتے ہیں. پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ 3 ہجری میں اسٹیجز میں روزے فرض ہوئے، لیکن 2 شعبان 3 ہجری منڈے کے دن روایات میں آتا ہے کہ روزے فرض ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 15 سال کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان وٹنس کیے، 9 رمضان دیکھے. کیا خاص بات ہے رمضان کے مہینے کی؟ 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو کیوں اتنی ویلیو دی جاتی ہے؟ تو اس میں تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ وحی کا نازل ہونا، آسمانوں سے قرآن کا اترنا، لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کا ریویلیشن لے کر آنا. لیلۃ القدر کی رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر وہ جو بدر کا واقعہ ہوا، مسلمانوں کی جیت ہوئی، رمضان 2 ہجری. مکہ فتح ہوا، رمضان 8 ہجری. مطلب رمضان سے آپ اگر ریلیٹ کرتے جائیں تو بہت سارے واقعات اس کی عظمت پر دلیل دیں گے. تو اس خوبصورت مہینے کو، اس بہترین مہینے کو ہم نے اپنے لیے بہترین بنانا ہے کہ اللہ کرے کہ اب جو رمضان آئے اس میں میری عبادتیں مقبول ہوں، سننا کے مطابق ہوں، قرآن سے میرا تعلق بہت مضبوط ہو، کہ اللہ تعالیٰ میرے روزوں کو، میرے قیام کو، میرے صیام کو، سب کو ایکسیپٹ کر لیں. میری نجات کا باعث بن جائے یہ رمضان. جب ختم ہو تو میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں. اچھی بات صرف سوچنے کے لیے نہیں ہوتی، پلان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو آج سے ہم اس کو پلان کریں گے کہ ہم اپنا یہ گول کیسے اچیو کریں گے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں، یہ پوری سیریز جو ہوگی اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان گزارا اسی پہ غور کریں گے. لیکن آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کنیکشن وتھ قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کنیکشن کیا ہوتا تھا. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے رمضان گزارنا ہے. ایسی کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اس طرح گزارا تو بہترین ہوگا. تو ایویڈنس کے ساتھ بات کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو اپنے نبی کا اسٹیٹس دیکھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ.
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا اللہ نے اور کیا فرمایا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد وٹنس بنا کے، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، داعین دعویٰ دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے، وسراجا منیرا illuminating لیمپ، ایک روشن چراغ. تو جس نبی کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں پکار رہے ہوں، جو ہدایت کا ذریعہ ہو، جو اس کتاب کو ہمارے پاس لے کر آیا ہو، اس کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو شیطان کا ہی راستہ بچتا ہے. دیکھیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ ہمیں اللہ کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن سے. اور قرآن کو ذریعہ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کے ذریعے. تو ہمارا ہر عمل اس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. قرآن آپ پر اترا، آپ کے دل میں تھا، آپ کی زبان پر تھا، آپ کے عمل میں تھا. اسی لیے آج ہم اس دین پر عمل کرنے والے بنے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، جو کیا چاہتا ہے، جو اس بات کا حریص ہے کہ تم مشکل میں نہ پڑو، اور مومنوں کے ساتھ بہت کائنڈ اور مرسیفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی ہم آیات ڈھونڈیں، ہر ایک میں آپ کی تعریف نظر آئے گی کہ ہمارے نبی کتنے کنسرن تھے ہمارے بارے میں. ہمیں تو انہوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کر کے چلے گئے. And indeed you are of a great moral character. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا. تو اگر ہمارا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا گزرے تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ بہترین رمضان ہوگا. تو ہم نے ہر طریقہ سیکھنا ہے، ہر سننا سیکھنی ہے اس رمضان کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحور کرتے تھے، افطار کرتے تھے، ڈیورنگ فاسٹنگ کون سے اعمال کرتے تھے، رات میں عبادت کیا ہوتی تھی. اور آج کا ٹاپک ہے کہ پورے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے تعلق کیسا ہوتا تھا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی اس وقت اس اسٹیج میں ہم ہیں، ہم نے عمل آج سے شروع کرنا ہے. تو ابھی شعبان چل رہا ہے، we are about to enter into رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آپ کے سامنے ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان سے پہلے اس طرح سے آتا ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہوتا ہے. تو اکثر کوئی چیز جب بیچ میں آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ نیگلیکٹ ہو جاتی ہے. اسامہ بن زید نے رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ روزے اس مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا that's a month in which people neglect it between رجب and رمضان. اور آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اسی طرح بہت خوبصورت ایک یہ قول ہے ابن رجب کا. وہ فرماتے ہیں کہ والنٹیئر یعنی جو نفلی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ the best volunteering is that which is close to Ramadan, before and after it. And its status in fasting is like the voluntary prayers that are associated with the obligatory prayer. جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم سنتیں پڑھتے ہیں. تو ہماری جو سنتیں ہیں، نفلی عبادتیں، وہ فرائض کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں. اب رمضان کے روزے کیا ہیں؟
آف کورس فرض ہیں، اور شعبان کے روزے کیا ہیں؟ نفلی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جیسے نمازوں میں یہ اٹیچ ہوا ہوا ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان کی اٹیچمنٹ شعبان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے، اور ہر مہینے کی چاند دیکھنے کی دعا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ او اللہ make it a start full of peace and faith, safety and Islam. My Lord and your Lord is Allah. یہ جو خاص ورڈ اس دعا میں بولا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، your Lord، اس زمانے میں یہ جو چاند سورج ان سب کی عبادت کی جاتی تھی، چاند کو بھی خدا سمجھا جاتا تھا۔ تو اتنی پیاری دعا کہ چاند دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا your Lord، یعنی اس چاند کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو توحید کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں اس دعا کے ذریعے دے دیا۔ تو اس دعا کو انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ سورہ البقرہ کی آیت سب کو ہی پتہ ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور نشانیاں ہیں واضح ہدایت کی، اور فرقان۔ اس مہینے کا قرآن سے ایک خاص تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاص عمل، مخصوص عمل ہے رمضان میں قرآن کے ساتھ، وہ ہے دورہ قرآن۔ یعنی جبریل جو تھے انہوں نے ہی آپ تک قرآن پہنچایا تھا، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اس وقت تک اترا ہوتا تھا اور آپ کے دل میں ہوتا تھا، آپ اس کو ریویو کرتے تھے جبریل کے ساتھ۔ ہر رات جبریل آتے تھے اور آپ ان کے ساتھ یہ دور کیا کرتے تھے۔ اور آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ یہ دور کیا تھا، یعنی آخر کے 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے، تو اس سال آپ نے 20 دن کیا تھا اور 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا۔ تو قرآن کو پورا یعنی شروع سے لے کے اینڈ تک جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کے ساتھ ریویو کیا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز پھر ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ ہم نے قرآن کو پکڑ لینا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ اس مہینے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہر رات کیا ہے اور دن میں بھی اس کی تلاوت کی ہے۔ آپ جیسے میں نے کہا چلتا پھرتا قرآن تھے۔ جبریل کے ساتھ یہ تعلق آپ کا کب بنا تھا؟ وہ جو پہلی وحی غار حرا میں داخل ہوئی، اتری تھی، نازل ہوئی تھی، سب کو وہ واقعہ یاد ہوگا۔ یعنی اس سے پہلے کا وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس شرک دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ڈسٹارٹ ہو چکا تھا، اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ لیکن دین میں بگاڑ ایکسٹریم لیول پہ آ چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اپنا کھانے پینے کا سامان لے کے تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے اور غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ اور وہ کہا جاتا ہے کہ رمضان ہی تھا جب جبریل جو تھے وہ اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچ لیا اور کہا اقرا، پڑھو، اور آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ بھینچ کے کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری دفعہ کہا، اور پھر انہوں جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں وہ نازل ہوئیں اور پھر جبریل چلے گئے۔ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن سے کنیکٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کسی نے کبھی غور کیا؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مدین کی سے واپسی میں جب گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں نبوت دی جا رہی ہے، جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اس کو بتاؤ۔ ڈائریکٹ کلیئر سب کچھ بتا دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے ہیں، ابھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں نبی بنا دیا، پہلا لفظ کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔
بسم ربک الذی خلق. کچھ نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ ڈر جاتے ہیں, آپ گھبراتے ہیں, بھاگتے ہوئے گھر آتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں زملونی, مجھے کچھ اڑا دو, مجھے کچھ اڑا دو, اور وہ بھی گھبراتی ہیں. پھر آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, کبھی آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اپنے کزن ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے کرسچن اسکالر تھے ان کے پاس لے کے جاتی ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ جو تمہارے پاس فرشتہ آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, اور پھر کچھ عرصے تک وہی نازل نہیں ہوئی, آپ پریشان ہو گئے, اور ایک گیپ کے بعد جب دوسری وحی اتری ہے, سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مشن دے دیا گیا کہ بس قم, کھڑے ہو جاؤ, یہ دعویٰ کا کام کرو, تیار ہو جاؤ اس کے لیے. اور جبریل کو پھر آپ نے آسمانوں میں دیکھا. وہ ساری چیزیں تفصیل سے انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے, لیکن میں صرف امیجن کرا رہی ہوں کہ کس طریقے سے قرآن سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیکٹ کیا, اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ اب اس کو پھیلاؤ, اس میسج کو. وہ کس طرح آپ پہ نازل ہوتا تھا. کبھی جبریل جو تھے آپ نے ان کو صرف 2 دفعہ اصل شکل میں دیکھا ہے, ورنہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے. دحیہ بن کلبی رضی اللہ عنہ صحابی کی شکل میں آتے تھے, اور کبھی کبھی ڈائریکٹ دل میں وہی اتر جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا تھا. اب نبی کہتے میرے تو دل میں وہی اتر گئی, اب مجھے کیا ضرورت ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کے کوئی ایک پروگرام بناؤ ایک چپ میں اور کسی کے اندر فٹ کر دو, تو وہ کہے گا میرے ساتھ تو ہر وقت ہی یہی. یا ایک ایپ ہم موبائل کی ہاتھ میں لیں اور کہیں اس میں ہے نا میرے پاس قرآن, مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں ایپ کھول کے پڑھ لیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ سوچ سکتے تھے, لیکن انہوں نے قرآن کو کس طرح اپنی زندگی میں ڈھالا. ان کے دل میں تھا لیکن زبان پہ بھی ہر وقت رہتا تھا, عمل ہر وقت اس کے مطابق ہوتا تھا. کیا کہا, چلتا پھرتا قرآن. جس نے قرآن کو دیکھنا ہو سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ. اور پھر جبریل کے ساتھ پورا ریویژن. تو اس سے ہمیں یہاں پر یہ لیسن ملتا ہے کہ ایک مل کر ایک دوسرے کو اس طریقے سے اگر ہم قرآن سنائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسلنس کے ساتھ ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا کہ امام جو ہے وہ مسجد میں جب قرآن تراویح میں پڑھتے ہیں تو ایک ریویژن ہو جاتا ہے سارے پیچھے مقتدیز. تو جبریل کے ساتھ مل کے جیسے 1 to 1 بیسس پہ وہ ریویژن کیا کرتے تھے. تو قرآن کی اسٹڈی ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ مل کے جو اس کو ہیلپ دے پڑھنے میں, سمجھنے میں, تلاوت میں. اور دیکھیں نائٹ, ہر رات کو یہ عمل ہوتا تھا, کیونکہ دن میں انسان مصروف ہوتا ہے, تو وہ جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے اس وقت خاص غور و فکر والا ٹائم ہوتا ہے جب ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور مل کر پڑھیں, جیسے کہ مسجد میں امام پڑھتے ہیں, یا اسی طریقے سے کوئی قرآن کو سنائے اور ہم اس سے سن رہے ہیں اور ہمارا ریویژن ہو رہا ہے, یا ہم نے جو حفظ کیا ہوا ہے ہم کسی کو سنا رہے ہیں, تو یہ مل کر پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے. تو یہ سارے طریقے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے رمضان میں اب کی دفعہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. انڈیویجول عبادت بھی کرنی ہے اور اس طریقے سے بھی ہم ایک دوسرے کو قرآن سنا سکتے ہیں. اور یہ چیز پروفڈ ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سنتے تھے قرآن, حالانکہ ان کو ضرورت کیا تھی, ان کے تو دل میں قرآن محفوظ تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ جن کو ہر آیت کا نزول پتہ ہوتا تھا, کب نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی, ہر وقت, یعنی قرآن کے بہت بڑے اسکالر تھے وہ اس وقت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کو قرآن سناؤ جس پر قرآن خود نازل ہوا ہے. وہ بھی حیران ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, I like to hear it from another person. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی مجلس کر سکتے ہیں. تو ابن مسعود کہتے ہیں جب انہوں نے سورہ نساء پڑھی اور وہ آیت پہ پہنچے کہ how will it be then when we bring from each nation a witness and we bring you O Muhammad
ایز اے وٹنس صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو سننا ہے تو اس طرح روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی تک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. یعنی کتنا دل میں قرآن تھا، لیکن دوسرے سے سننے کا اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. کہ رونا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پہ. اپنی امت کی اتنی محبت، اتنی فکر تھی، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ میری گواہی پہ کتنے لوگ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں بھی جائیں گے. لیکن خوف کہ ایک بھی شخص اگر میری وجہ سے جہنم میں چلا گیا، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کتنی محبت تھی ہمارے نبی کو ہم سے. آج ہم اس محبت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو سنتوں کے نام پہ یہ سمجھ آتا ہے اچھا سنت ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، فرض ہے تو کر لیں گے. یہ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے تو ان کے دل کا کیا حال ہوگا. چلیں، رمضان میں تلاوت، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دور کرتے تھے قرآن کا. تو جتنا کثرت سے ہم قرآن کو پڑھیں گے وہی ہمارے لیے بینیفیشل ہے. اب بہت سے لوگ اس سوال کرتے ہیں کہ اچھا ہم قرآن کو ختم کریں کہ نہیں کریں. تو دیکھیں، کمپلیشن، قرآن کا ختم فرض نہیں ہے، آبلیگیٹری نہیں ہے، مستحب ہے. اور قرآن اس لیے اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن ختم کرتے تھے جبریل کے ساتھ، تو آپ کو سننا کا ریوارڈ بھی مل رہا ہے کہ آپ نبی کو فالو کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں. لیکن ہر شخص کے حالات ہیں. بہت سے لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم بہت تدبر سے قرآن کو پڑھیں. اب اگر وہ بہت تدبر کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان کا ختم نہیں ہو پا رہا، سپوز کسی نے صرف 20 پارے کر پایا، باقی کے 10 رہ گئے، کوئی بات نہیں. ہر طریقے سے آپ قرآن کو رمضان میں پڑھ سکتے ہیں. اور کسی نے صرف تلاوت کی، غور و فکر نہیں کیا اور پورا قرآن ختم کر لیا، وہ بھی صحیح ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جتنا کثرت سے پڑھا جائے گا اصل ثواب اسی میں ہی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جس طریقے سے قرآن کو پڑھتے تھے اس میں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. ختم بھی کیا آپ نے، تدبر بھی کیا آپ نے، بزی مصروف ہوتے ہوئے بھی آپ نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا، مینج کیا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر امت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. تو ہم بیسٹ ویو جو اسکالرز دیتے ہیں قرآن کا، وہ کیا دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے معنوں پہ غور کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اگر آپ اس میں جو بھی کام کریں نا اس میں برکت ہوتی. تو اگر کوئی اس کو سوچ سمجھ کے تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کام میں اس کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے وہ قرآن کو ختم نہ کر سکے اس طرح سے پڑھنے میں. اصل چیز جو غلط کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے ہر حال میں قرآن ختم کرنا ہے. اور بعض لوگوں کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، ایسے پروفیشن ہوتے ہیں یا ایسی ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ وہ ختم نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ بیچارے پھر اس کو جلدی 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 بس کر کے کہ بس آج میں اتنا پیچھے ہو گیا ہوں، ایک اسپیڈ، ایک دوڑ لگا دی، ریس لگا دی اور پڑھنا شروع کر دی. تو وہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں. لیکن جو بھی ہے قرآن میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سمجھ بھی ہے نا. آپ کو تلاوت کا ثواب کب ملتا ہے؟ جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، غلطیاں نہیں کر رہے، ایسی مسٹیکس جو کہ میجر مسٹیکس ہیں. اب اگر تلاوت کی مثالیں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں، یا اگر ہم اپنے اسلاف میں دیکھیں کہ قتادہ وہ قرآن کو 7 ڈیز میں ختم کیا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو وہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے. اور جب آخر کی 10 راتیں آتی تھیں ہر رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. امام شافعی کے لیے آتا ہے کہ وہ 60 ٹائمز پڑھتے تھے، یعنی ٹوائس اے ڈے قرآن ختم کر لیتے تھے. تو ان سب چیزوں سے ہم یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ ہم نے قرآن کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں، اور اس حدیث کو آئی تھنک میں نے شاید آگے بیان کی ہو، یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ وہ جتنا قرآن پڑھتے تھے تو ان کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس اسپیڈ اتنی زیادہ مطلب کثرت سے قرآن کو ختم کرنے سے، اور ان کو لمٹ کیا، اور ان سے کہا، پہلے ان سے کہا کہ ریڈ دا قرآن ان اے منتھ، 1 مہینے میں قرآن ختم کرو، تو وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ، اس سے بہتر کر سکتا ہوں۔ وہ کرتے رہے، فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 days کا ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو ختم کرو ہر 7ویں دن میں، اور اس سے زیادہ مت کرو۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو وہاں سے پھر اسکالرز یہ بات لیتے ہیں کہ ہم 7 days میں قرآن کو ختم کریں اور 3 دن سے نیچے نہ جائیں۔ دیکھیں پھر وہ حالات ہوتے ہیں، کچھ اسکالرز جو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، جیسے سپوز مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہاں پر لیلۃ القدر ہے، ایسے مقامات ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور وہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر ان کیسز میں اسکالرز اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن جو ایک رول ہے، ویسے جنرل رول وہ یہی ہے کہ جو شخص 3 دن سے کم میں پھر قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن کو اس کا حق نہیں ادا کر سکتا اتنی اسپیڈ میں پڑھنے سے، کیونکہ دیکھیں قرآن کو پڑھنے پہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ سپوز میں ایک مثال لیتی ہوں، بہترین عمل تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم روز 1 سپارہ پڑھ لیں، 30 days میں ہمارا قرآن ختم ہو جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سپوز کوئی شخص حفظ کر رہا ہے، میمورائز کر رہا ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ میں رمضان میں بھی میمورائز کروں، تو اب سپوز میں نے 10 آیتیں پڑھی، مجھے ہر لفظ پہ ثواب ملا، ٹھیک ہے ان 10 آیتوں کو پڑھنے کا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے 10 آیتیں نہیں پڑھی، اس نے 2 آیتیں حفظ کی، لیکن اس نے حفظ کے دوران ان 2 آیتوں کو 10 مرتبہ پڑھا، 20 مرتبہ پڑھا، تو وہ جو ایک ایک حرف پہ نیکی مل رہی ہے، ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں نا ایک حرف پڑھنے پہ قرآن کے جو حدیث، تو اس طرح سے اگر ہم سوچیں تو ریوارڈ تو دونوں کو مل رہا ہے نا۔ تو ہمارے پاس سنت سے کیا بات پتہ چلی کہ ہم قرآن کا ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اگر ہم میمورائز کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کا ریویژن کر رہے ہیں، کسی کو اپنا ریویژن سنا رہے ہیں، نارمل تلاوت کر رہے ہیں، سب چیزیں ہر طریقے سے الاؤڈ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پھر یہ کہ ہم اس کتنا ٹائم رمضان میں قرآن کو دیں، کس وقت بیٹھیں، کب پڑھیں، کن کن ٹائمنگز میں، کن اوقات میں پڑھیں، تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ کو نہیں کہا گیا کہ رمضان میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یا اس وقت تک۔ لیکن سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ فجر کا وقت ہے، مشہودہ، یعنی فرشتے جا کے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، وٹنس کرتے ہیں، بیسٹ ٹائم تو وہی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کو رمضان میں اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو کوشش کریں کہ مطلب ایک تلاوت کرنے کا ٹائم بے شک آپ اپنی آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ اس وقت میں فری ہوتی ہوں، اس وقت میں بیٹھ کے تلاوت کر سکتی ہوں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک ٹائم آپ وہ بھی بنائیں جس میں آپ اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں، غور و فکر کر لیں۔ ایک ٹائم کوئی ایسا بنائیں جس میں چاہے ایک ہی آیت یاد کر لیں، سورہ الملک کا ایک گول سیٹنگ کر لیں، 30 آیتوں کی صورت ہے تو گول سیٹ کر لیں کہ ہر روز ایک آیت یاد کروں، تو 30 دن میں آپ کو پورے رمضان میں پوری سورہ ملک حفظ ہو جائے گی۔ ایک آیت کا ٹائم تو نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کر رہے ہوتے تھے تو ظاہر ہے قرآن دل میں ہوتا تھا، پڑھ رہے ہوتے تھے، اپنے روٹین کے جو کام کر رہے ہوتے تھے اس دوران بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، رات کو تنہائی میں الگ سے پڑھتے تھے، نمازوں کے دوران قرآن کی تلاوت قیام میں کرتے تھے۔ تو جتنا قرآن ساتھ ساتھ رہے، یاد رکھیں جو دل میں قرآن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ رہتا ہے۔ میرا پرسنل ابھی ایکسپیرینس ہے، پچھلے دنوں میرے ہاسپٹل میں کچھ ایسے ٹیسٹ ہو رہے تھے جس کے لیے مجھے تقریباً پتہ نہیں کتنے 1 گھنٹے، ابھی مجھے ٹائم بھی نہیں یاد آ رہا کتنی دیر تک اسکیننگ ہونی تھی، اور میں اس وقت چاہتی تھی کہ میں عبادت کروں۔ اب وہ ایسی پوزیشن میں ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ میں کوئی چیز لے کے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس وقت مجھے اتنی قدر آئی حفظ کی کہ جتنا قرآن ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمیں نہ اس وقت نہ مصحف ہاتھ میں نہیں چاہیے، ہمارے دل میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہاتھ مت ہلانا، ہاتھ نہیں ہلائے، اس نے کہا زبان بھی مت ہلانا، زبان نہیں ہلائی، لیکن دل میں ریویژن کر لیا، دل میں پڑھ لیا، کیونکہ جتنا پورشن جتنا بھی آتا تھا
اتنی بڑی نعمت وہ لگتی ہے، اور انسان ایسے مشکلوں سے باہر آتا ہے جب دل کے اندر قرآن ہوتا ہے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط کنیکشن بنتا ہے کہ بس الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی وہ فیلنگ. اس قرآن کو اپنے دلوں میں اتار لیں. جو ہمارے اسلاف تھے، پریڈیسیسرز، ان کا کنیکشن قرآن میں ایسا ہوتا تھا کہ بس جیسے ہی یعنی رمضان شروع ہوتا تھا، جیسے امام مالک ہیں اور بھی بہت، امام احمد بن حنبل ہیں، تو ان کی جو کوسچن آنسر سیشنز ہوتے تھے، ظاہر ہے اس وقت کے یہ بہت بڑے عالم تھے، بڑی تعداد میں لوگ روز جمع ہوتے تھے، اپنے سوالات کرتے تھے، آپ انہیں جواب دیتے تھے. لیکن جب رمضان آتا تھا تو وہ اپنے ہی سوال جواب کی سیٹنگ کلوز کر دیتے تھے، فتوے دینے بند کر دیتے تھے. اسی طریقے سے دوسری جو روٹین یعنی جو لائف کے کام ہیں وہ سب وہ بند کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے لیے بھی تو قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تھی نا، کیونکہ کہتے تھے یہ رمضان کا مہینہ ہے. امام احمد بن حنبل رمضان شروع ہوتے ہی مسجد چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے، تسبیح تحمید کرتے تھے. جب وضو ٹوٹ جاتا تو وہ نئے سرے سے وضو کرتے، اور گھر صرف کوئی ضرورت پڑتی تو بس پھر وہ گھر جاتے تھے. یہ تو مثالیں ہیں. مطلب ان لوگوں کو قرآن سے جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس مہینے میں بس قرآن کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھے. اور پھر رات کے وقت کا قرآن، تنہائی کے لمحوں میں قرآن. کیونکہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے؟ تہجد کی عبادت، قیام اللیل کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، آخری جو لاسٹ تھرڈ آف نائٹ کا حصہ ہوتا ہے اس میں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں. تو اس وقت تہجد کے وقت بھی آپ کی جو عبادت ہے، اس تہجد کے جو سجدے ہیں، اور اس وقت قرآن، اسپیشلی اگر آپ تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں اور ان نوافل میں قرآن پڑھ رہے ہیں جتنا بھی آپ کو یاد ہے، تو کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک آدمی رات کو جاگتا ہے، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ Who remember اللہ مچ، یعنی جو لوگ اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں ان لوگوں میں ان کے نام ریکارڈ کر دیے جاتے ہیں. تو اس وقت رمضان میں آپ اپنا، ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو کچھ اس طرح ٹائمنگ سیٹ کریں کہ سحری سے پہلے آپ اٹھ کے نوافل پڑھ سکیں، اس قیام میں قرآن پڑھ سکیں، اور الگ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکیں. یہ سید بن حدیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے، تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ تھوڑا سا بد کا، وہ باہر گئے، دیکھا، پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر اب گھوڑے کی آواز آئی، وہ تھوڑے بار بار ڈسٹرب ہوئے، ان کا بچہ وہیں گھوڑے کے پاس کھڑا تھا، وہ سمجھے اسے نقصان نہ دے دے، انہوں نے جا کے بچے کو پھر اپنے پاس بٹھا لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھ کے باہر گیا ہوں اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگا لائک اے کلاؤڈ، ایک سائبان سا، کوئی کلاؤڈ سا تھا کنٹیننگ واٹ لک لائک لیمپس، جیسے وہ قندیلیں چراغ سے روشن سے آسمان سے اتر رہے. تو اگلے دن انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ ابن عدیر نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا those were angels who came near to you for your voice، کہ تم جس آواز میں تم تلاوت کر رہے تھے، فرشتے وہ آواز سن رہے تھے اور وہ اس کے نزدیک آ گئے تھے. اگر تم صبح تک وہ تلاوت جاری رکھتے، ظاہر ہے وہ بیچ میں ڈسٹرب ہو کے چلے گئے تھے، اگر وہ جاری رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہو کے لوگ دیکھ لیتے ان فرشتوں کو. کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اب اسید بن حدیر صحابی ہیں، بے شک صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہے تو انسان. قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے، تو کیا فرشتے ہماری تلاوت کو نہیں سنتے ہوں گے؟ سوچیں اگر ہم غلط پڑھ رہے ہیں، تجوید صحیح نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، اسپیڈ لگا رہے ہیں، یا وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ آدھا تم پڑھ لو آدھا تم پڑھ لو، قرآن ختم کر لو، فرشتے کیا سوچتے ہوں گے کہ نبی کی امت کس طرح قرآن پڑھ رہی ہے، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ
جب شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں تو فرشتے تو ہر طرف گشت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے دل میں اس وقت یہ خوف نہیں آئے گا کہ ہم اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں؟ ہمارا قرآن جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس کی روشنی سے ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ if anyone prays at night reciting regularly 10 verses he will not be recorded among the negligent، یعنی اگر 10 آیتیں بھی آپ رات کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ کتنا مہربان ہے۔ لیکن if anyone prays at night and recite 100 verses he will be recorded among those who are obedient to Allah، اللہ کے فرما برداروں میں لکھا جائے گا نام اگر 100 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ And if anyone prays at night reciting 1000 verses he will be recorded among those who receive huge rewards۔ اور یہ سب میں نفلی عبادت کی رات کی بات کر رہی ہوں۔ جب ہم رات میں عبادت کریں تو ہم کر سکتے ہیں، پاسبل ہے کہ ہم 100 کا تو ٹارگٹ رکھیں کہ 100 ورسز ہم پڑھ لیں۔ ایک حدیث ہے، بلکہ وہ حدیث سنا دیتی ہوں کہ ایک رات حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی اور اس کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ 100 آیتیں پوری ہو گئیں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے، لیکن وہ پڑھتے رہے، 200 آیتیں پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے سوچا آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن وہ پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ نساء شروع کی اور اس کے بعد پھر رکوع کیا۔ پھر ان کا رکوع اتنا طویل تھا جتنا ان کا قیام تھا، اور اس میں انہوں نے کیا پڑھا؟ جو سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور سجدہ اتنا طویل تھا جتنا ان کا رکوع تھا، جس میں انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ پھر جب کوئی ورس ایسی آتی تھی جس پہ رحمت کی بات ہوتی تھی تو ہی پریڈ فار مرسی، تو مرسی یعنی رحمت کی دعا مانگتے تھے، اور اگر عذاب کی آیت آتی تھی تو وہ پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کی حمد کی بات آتی تھی تو وہ حمد کرتے تھے، مسند احمد کی حدیث۔ تو یہ تھا طریقہ، یعنی نماز میں نفلی عبادت ہے نا تو طویل آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو نماز میں قرآن کو اس طرح سے پڑھتے تھے۔ اور پھر قرآن پڑھنے کا یہ حق ہے کہ جہاں جیسے اگر ہم نماز میں تو نہیں، ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں، نفلی عبادت کی بات الگ ہے، اس میں آپ اسی طرح سنہ کے مطابق جواب دیں۔ میں فرض کی بات نہیں کر رہی کہ فرض نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، امام پڑھا ہے اور ہم اس کے پیچھے کہیں حمد بھی کریں اور پناہ بھی مانگیں، یہ سب چیزیں جیسے اگر آپ جنرل قرآن مصحف ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں، یا آپ تنہائی میں نفلی عبادت کر رہے ہیں اور آپ قیام میں پڑھ رہے ہیں قرآن، تو جواب دینا سیکھیں، عذاب کی آیت پر، رحمت کی آیت پر، حمد کی آیتوں پر۔ یہ سب کب کریں گے؟ جب سمجھ ہوگی کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اب بتائیں سمجھ کے پڑھنا یا ترجمے کا آنا کتنا ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے میں نے بتایا کہ انہیں سننا پسند تھا، قرآت کو سنا کرتے تھے لوگوں کی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے گشت کیا کرتے تھے۔ صحابہ جو تھے وہ سب لوگ رات میں تلاوت کرتے ہیں، تو وہ جب اپنے گھروں میں تلاوت کرتے تھے تو آوازیں اتنی ہوتی تھیں کہ باہر کھڑا ہوا شخص سن سکتا ہے۔ ان کے کوئی محل تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے باہر کھڑے ہو کے اتنی پیاری آواز لگتی تھی کہ آپ وہیں کھڑے ہو کے سننے لگتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، سننے لگی، اور وہ سورہ کو بار بار پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر آپ نے غور کیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اتاک کا، یہ جو کا ہے، یہ اس کا مطلب ہے آئی تمہارے پاس۔ تو تم کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں نا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟
تو تم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رونا آ گیا آپ کو یہ سن کے کہ تو مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، مجھ سے مخاطب ہوگی. تو جب وہ عورت حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے اور فرماتے ہاں میرے پاس یہ خبر آئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جن کی آواز بہت خوبصورت تھی، ایک بار وہ اسی طرح پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو کے سن رہے تھے. پھر اس کے بعد اگلے دن انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کاش کہ تم مجھے گزشتہ رات کو دیکھ لیتے کہ میں تمہاری قرات سن رہا ہوں، تو تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام، آل داؤد کی مترنم آواز دی گئی، جیسے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بہت اچھی تھی. تو ابو موسیٰ اشعری اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اہتمام کرتا، یعنی اور زیادہ اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا تاکہ آپ کو اور زیادہ لطف محسوس. اب یہ ساری باتیں، یہ حدیثیں سن کے ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم بھی تو سنتے ہیں. چلے ہم بہت سے لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہوں گے، چلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہم پلے کرتے ہیں، کوئی سی بھی سورہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ سورہ زمر میں ایک آیت آتی ہے نا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ یہ آیتیں سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو ان کی جو کھالیں ہیں یعنی ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کے بدن، ان کے دل نرم ہو کر، جلودہم و قلوبہم دونوں کا ورڈ آتا ہے کہ ان کے جسم اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد میں متوجہ ہو جاتے. کہ ہمارا ایسا حال ہوتا ہے؟ ہمارا قرآن سننے کے بعد یہ حال ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں رونا آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے گوز بمپس شروع ہو جاتے ہیں عذاب کی آیتوں پہ. جب سمجھ آئے گی تو یہ بات کی جائے گی نا، اور اگر سمجھ نہیں آئے گی تو ہم کیسے قرآن سے لطف اندوز ہو سکیں گے؟ پھر مین چیز کہاں پہ آئی بات کہ رمضان میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو پھر تدبر بھی چاہیے، غور و فکر بھی چاہیے. جن کو ترجمہ آتا ہے بہت اچھی بات ہے، جو سامنے ترجمہ رکھ کے پڑھ لیں ایک آسانی ہے، لیکن غور و فکر کریں. کچھ آیتیں منتخب کر لیں، 4 آیتیں لے لیں، لیکن اس کے بعد ان کو سمجھیں. اور یاد رکھیں رات کے وقت تہجد میں اٹھ کے آپ کے سامنے 2 آیتیں بھی آئیں گی نا، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے. آپ نے قرآن کھولا اور کوئی 2 آیتیں بھی سامنے آ گئیں تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہی 2 آیتیں کیوں سامنے ہیں؟ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، غور کریں. بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت انفارم کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات کو ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ آل عمران کی 190 آیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے رو پڑے، یعنی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں تباہی و بربادی اس شخص کے لیے جس نے انہیں پڑھا اور ان پر غور نہیں کیا. یعنی ان آیتوں کو پڑھ کے بھی غور نہیں کیا تو بربادی ہے ان کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتنی نشانیاں ہیں نا جو ہمیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ ہم ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کے وجود پر شعوری ایمان لے آتے ہیں. اس کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. ہم اس طرح قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہمیں تو یہ ہوتا ہے بس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ختم ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا اور بات ختم. بغیر تدبر کے قرآن پڑھنے سے کس طرح قرآن کا حق ادا ہوگا؟ کوئی اپنی فیلنگز بھی تو چیک کیا کریں قرآن کو پڑھتے ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام میں نماز میں قرآن پڑھا کر رہے ہوتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ جب روتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پانی بوائل ہوتا ہے نا، تو آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اس طرح سے روتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہا تھا بس، اور رونا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی وہ نقصان میں گیا۔ پھر اس بات کو ریپیٹ کیا، جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی۔ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ اور یہ والی یہ آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ریسائٹ کی اور اس آیت کو صبح تک ریپیٹ کرتے رہے، کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو یقیناً بہت آل مائٹی، آل وائز، العزیز اور الحکیم ہے۔ یعنی ایک آیت کی بھی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی کی ہے۔ یہ بھی سنا یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فیلنگ تھی نا، کیونکہ بات ہی ایسی کی جا رہی ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں ترجمہ نہیں آتا، لیکن اگر ترجمہ پڑھ کے ہی کریں تو یہ حال ہونا چاہیے عذاب کی آیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے، افلا تدبرون القرآن، then do they not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts، کہ کیا ان کے دلوں پہ کیا تالے لگ گئے؟ کیوں؟ کیا واقعی ہمارے دلوں پہ تالے ہیں کہ ہم غور کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ ہم نان عربز ہیں، ہمیں عربک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad, that they might reflect upon its verses and that those of understanding would be reminded۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزید سنت یہاں پہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ نمازوں میں جب آپ سورہ کا انتخاب کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے کہ ایک سورت سے کچھ آیتیں لے لیں پھر کسی اور سورت سے کچھ آیتیں لے لیں، نہیں، وہ اس میں ایک میچ ہوتا تھا۔ آیتیں جو ہوتی تھیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی تھیں، اور صورتیں جو ہوتی تھیں وہ ایکول لینتھ کی ہوتی تھیں، کہ جیسے 2 ایکول صورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ النجم اور سورہ الرحمن، ایک ہی رکعت میں یہ دونوں صورتیں پڑھی ہیں تو لیکن ایکول لینتھ کی ہیں۔ اور بھی بہت ساری اسی طرح کی صورتیں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے۔ تو اب یہ سارا طریقہ جاننے کے بعد کیا بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کی کوئی ایکسلنس ہے، اس کے کچھ ورچوز ہیں، ایسے ہی نہیں اتنی ساری باتیں ہوئیں، اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں جو رمضان اور قرآن کے تعلق کو ظاہر کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنا خوبصورت عمل۔ تو چلیں تھوڑی سی آخر میں اینڈنگ کرنے سے پہلے ہم ان حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، بخاری میں روایت کی گئی ہے، جس میں کہا، یہ بھی ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال سٹرن، وہ جو میٹھا لیمو نہیں ہوتا، لیمن، سنگترا بھی بولتے ہیں، اس کی طرح ہے۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ یعنی وہ شخص بلیور ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پاس اچھا ٹیسٹ بھی ہے اور اچھی اسمیل بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال، مطلب مومن تو ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی ہے، کیونکہ مومن ہے اس لیے ذائقہ تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والے گناہ گار کی مثال، یعنی ایک شخص گناہ کر رہا ہے لیکن تلاوت پھر بھی کرتا ہے، اس کی مثال ریحان کی سی ہے، جس کے پاس اسمیل تو ہے لیکن ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گناہ گار کی مثال
ایک کڑوا پھل ہے، اینڈرائن اس کو بولا جاتا ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں۔ اب خود ہمیں دیکھ لینا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے، ہم کس کیٹیگری میں کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ قرآن صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے اگر کوئی چیز سیفٹی ہے تو یہ قرآن۔ آفات سماوات، زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط، بیماریاں، آؤٹ بریکس، وبائیں، سب سے بچانے کی سیفٹی کوئی چیز ہے تو قرآن ہے۔ رزق میں اگر کمی ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، اس سے بچانے کی کوئی چیز ہے تو قرآن۔ اور کس کس چیز سے سیفٹی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کو عزت دیتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتے ہیں ان کو پھر ڈسگریس کا سامنا ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں بچاتا ہے۔ رات کے اندھیرے، خوف، ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، قرآن ہمیں بچاتا ہے۔ صدمے، گریف، پریشانیاں، قرآن ہمیں بچاتا ہے۔ کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کی فضیلت ہے۔ پنشمنٹ آف دا گریو، سورہ الملک بچاتی ہے۔ پنشمنٹ آف دا ہیئر آفٹر، آخرت میں سورہ البقرہ اور آل عمران، پرندوں کی فلاکس کی طرح کے سایہ کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ اللہ اسے بخش دے۔ تو قرآن کیا بنے گا قیامت کے دن؟ سفارشی بنے گا، انٹرسیسر۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، ان کے سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں ہوں گے بعض لوگ، لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے گا۔ قرآن کی برکت بہترین، مطلب اس کے بارے میں تو میں جتنا بھی لکھا ہے کم ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں میں سکینت، سکون اس کو پڑھنے سے آتا ہے۔ اس کو پڑھ کے آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہاں فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ شخص۔ وہ ہے نا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپتی ہے، فرشتے انہیں گھیرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے پاس۔ اور پھر جو شخص بھی علم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے دنیا جہان کی مخلوق دعائیں کرتی ہے، چوٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، فرشتے سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعاؤں کے اثر میں ہوتا ہے ایسا انسان۔ شفا ہے، اسپریچول، فزیکل شفا ہے نا قرآن، ہماری فزیکل بیماریوں میں بھی شفا بنتی ہے، اسپریچولی تو ہے ہی شفا۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ عزت کے تاج پہنائے جائیں گے ان قاریوں کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ چڑھتا جا، جتنا یعنی جس آیت پر چڑھتا جائے، جتنی جتنی آیت پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے۔ یہ ساری یہ احادیث ہم سب کو یاد ہیں، ان کو بیان کرنے کی مجھے اتنی وہ نہیں تھی کہ میں نے لکھوں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ تو بس اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے ایز اٹ از کاپی کرنا ہے، فالو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ابھی تک جو ہم نے آپ کا طریقہ دیکھا قرآن کا، ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے، کیونکہ سورہ الفرقان کی آیت میں کہتے ہیں کہ وقال الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم اللہ نہ کرے جو کبھی ہمارا شمار اس میں ہو۔ ہمارے لیے تو کیا ہے؟ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ Say in the bounty of Allah and in His mercy, in that let them rejoice. It is better than what they accumulate. جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اسی سے تو عزت ملتی ہے۔ پہلی صف میں کہا جاتا ہے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو قرآن زیادہ آتا۔ قبر میں اجتماعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفناتے تھے تو جن کو زیادہ قرآن آتا تھا ان کو پہلے آگے داخل کیا جاتا تھا۔ مطلب قرآن پڑھنے کا دنیا آخرت ہر طرف جو اجر ہے وہ بے شمار ہے۔ مطلب
کس طرح ہم اس رمضان کو ضائع کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے دور ہیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ اتنا کچھ جاننے کے بعد تھام لیں اس کتاب کو، مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے دلوں میں اتار لیں۔ بے شک اس کو ختم کریں رمضان میں، لیکن تھوڑا تھوڑا پورشن اپنے لیے بنائیں، جو میں اتنا پورشن ترجمے سے پڑھوں گی، اتنا پورشن اتنی آیتیں میں غور و فکر کے لیے رکھوں گی، اور اتنی آیتیں میں حفظ کے لیے رکھوں گی۔ یہ ہے ہماری گول سیٹنگ، جو انشاءاللہ ابھی سے، آج سے ہی ہم نے شروع کر دیں گے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔